الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. اس سورت کی شروع میں اللہ رب العزت نے 3 قسم کے قوموں کا ذکر فرمایا ہے، عاد کا اور سمود کا اور فرعون کا، اور یہ بتایا کہ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے زمین میں بہت زیادہ سرکشی کی تھی، حد سے بڑھ گئے تھے، فساد بہت زیادہ پھیلا دیا تھا. تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا، کیونکہ تیرا رب تو طاق میں ہے، نشانہ ٹارگٹ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، گھات میں بیٹھا ہوا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس لیکن انسان، اذا مبتلاہ ربہ، جب اسے آزمائے اس کا رب، فاکرمہ، پھر اسے عزت بخشے، ونعمہ، اور اسے نعمت دے، فیقول، تو کہتا ہے ربی، میرے رب نے اکرمن، مجھے عزت بخشی. تو یہ دنیا کی زندگی ہے نا. دنیا کی زندگی میں جو بھی ہو یہ انعام نہیں ہے، انعام نہیں ہے، یہ جزا نہیں ہے. کسی کو اچھائی ملے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے انعام دیا ہے اور اس کو اللہ رب العزت نے اچھا بدلہ دے دیا، یہ نہیں کہا جا سکتا. کسی کے ساتھ اللہ پروردگار عالم دنیا میں کوئی مشکل، مصیبت، پریشانی بھیجے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو سزا مل رہی ہے اور اس نے برا کیا ہے. قطعیت کے ساتھ بعض اوقات وہ سزا ہوتی ہے، بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ اصل میں اللہ رب العزت اس کے درجات بلند کرنے کے لیے اس کو تکلیف دے رہے ہوتے. تو دنیا دار العمل ہے نا، دار الجزا ہے ہی نہیں. دنیا میں جو سو بھی کو بندے کی حالت ہو تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اس کو مل گیا ہے، یہ غلط بات ہے. اس کو قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا،
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، اس کے بارے میں قطعاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، اس کو انعام مل گیا، اس کو اچھا بدلہ مل گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ باقی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تمہاری یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو نظر کچھ آ رہی ہوتی ہے اور حقیقت میں کچھ ہوتی ہے۔ خواب ہوتا ہے نا، ایک بندہ سویا ہوا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں اس کو جناب نا پورے ملک کی حکمرانی مل جاتی ہے، ہو جاتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پورے ملک کی اس کو حکمرانی مل جاتی ہے، تو کیا خیال ہے، وہ سمجھتا کہ میں حکمران بن گیا ہوں۔ صبح اٹھ کے کبھی کسی نے کہا میں اس وقت پورے ملک کا حکمران ہوں اور فیصلہ اب میرا چلے گا، اس کو بتایا کہ وہ کیا تھا، دھوکہ تھا، وہ ایک وقتی چیز تھی۔ نہ خواب میں حتیٰ کہ بعض لوگ قتل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اور زخمی ہو جاتے ہیں، ان پہ بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن وہ جو بڑی بڑی مصیبتیں کبھی اٹھنے کے بعد اس کی وقتی طور پہ پریشانی کو 2-4 لمحے 1-8 دن کے لیے تو ہوتی ہوگی، لیکن مستقل طور پہ وہ جو دیکھا ہوا خواب ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے بہت بڑی مصیبت آئی اور واقعتاً آئی ہے، کبھی یہ سمجھا اس نے؟ تو جس طرح خواب ہوتا ہے، جس طرح دھوکہ ہوتا ہے، جس طرح سراب ہوتا ہے، سراب انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، نظر اس کو کچھ آ رہا ہوتا ہے، حقیقت کیا ہوتی ہے، کچھ اور ہوتی ہے۔ تو جیسے خواب اور سراب ہوتا ہے، ایسے ہے دنیا۔ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اگر اس میں کسی بندے کو بہت بڑی نعمت مل جائے مال و دولت کے حساب سے، تو وہ یہ کہے کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے میرے رب نے عزت دی، یہ بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اگر کسی پہ بہت بڑی مصیبت آ جائے اور لوگ کہیں کہ یہ تو ناکام ہو گیا اور ذلیل ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو یہ بھی لوگ کس میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ حقیقت تو ہے نہیں، یہ تو عارضی ہے، وقتی ہے، چند روزہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی پہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس بات پر کہ اللہ نے اس کے ساتھ اس کو کیا دیا ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ ہاں، دنیا کی زندگی میں دار و مدار اس بات پہ ہوگا کہ اس کا عمل کیا ہے۔ اللہ نے اگر اس کو مال سے نوازا ہے تو اس کا عمل کیا ہے، اللہ نے اگر اس کو مصیبت میں ڈالا ہے تو اس مصیبت پر اس کا ری ایکشن کیا ہے۔ جو اس کا عمل ہوگا، جو اس کا رد عمل اور ری ایکشن ہوگا، اس کی بنیاد پہ انعام اور سزا ہوگی۔ اللہ کے دینے کی بنیاد پہ انعام، وہ تو اس کے بس میں ہے ہی نہیں، اللہ دے رہا ہے نا۔ تو اللہ جو دے رہا ہے وہ کیا ہے، امتحان اور آزمائش۔ ہم میں سے کوئی بندہ بھی مال کی زیادتی کو آزمائش نہیں سمجھتا، سمجھتے ہم لوگ؟ ہم کیا سمجھتے ہیں، موجہ لگیاں نے ہیں، اللہ دا فضل ہے، اللہ دی رحمت ہے اور اللہ نے بڑا کچھ دیتا ہے۔ یہ جو تصور ہے نا کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ کیا ہے، آزمائش ہے، امتحان۔ اللہ نے یہاں پہ دینے کو بھی کیا قرار دیا، امتحان، اور رزق کی تنگی کو بھی کیا قرار دیا ہے، امتحان۔ دونوں کو ایک ہی لفظ بولا ہے۔ کسی کو اللہ نے بہت زیادہ دیا تو وہ بھی اللہ کیا کہتے ہیں، اما اذا مبتلاہ ربہ، جب اللہ رب العزت اس کو آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، فاکرمہ، پھر اس کو عزت بخشتا ہے، ونعمہ، نعمت دیتا ہے، فیقول، وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے میری کیا کی ہے، عزت۔ تو اس عزت جو اللہ نے اس کی ہے، یہ اس کو کیا سمجھ رہا ہے، یہ انعام سمجھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ انعام نہیں ہے، یہ کیا ہے، اما اذا مبتلاہ، جب اس کو آزمایا اس کے رب نے، اس کو بھی آزمائش۔ اور آگے فرمایا فاما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ، جب اس کو آزمایا اس کا رب کہ اس کا رزق کیا کر دے، تنگ، فراخ کر دے تو پھر بھی آزمائش، اور تنگ کر دے تو پھر بھی کیا ہے۔ یہ ہے تصور جو اللہ رب العزت ہمیں دے رہا ہے۔ اور میں فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس لیکن انسان، اِذَا مَبْتَلَاهُ، جب اس کو آزمائے، رَبُّهُ، اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، تو اس کو عزت بخشے۔ عزت سے مراد کون سی عزت ہے؟ دنیا کی عزت بخشتے کہ دنیا میں لوگ اس کی بات سنتے ہیں،
اس کی شخصیت ہے، اس کا جناب پروٹوکول ہے، اس کی شان و شوکت ہے، لوگ سمجھتے واہ جی واہ، حاجی صاحب کی کیا بات ہے، چودھری صاحب کی کیا بات ہے، فلاں صاحب کہتے ہیں. تو یہ ہے فاکرمہ، پھر اس کو عزت بخشے، ونعمہ، اور اس کو نعمتیں دے. نعمتیں دنیا کی نعمتیں، مال دے دے، گھر دے دے، مکان دے دے، بیوی دے دے، کوٹھی دے دے، پیسہ دے دے، عہدہ دے دے. نعمہ، اس کو نعمتیں دے. فیقول، تو یہ کہتا ہے ربی، میرے رب نے اکرمن، میری عزت کی ہے، مجھے عزت بخشی ہے. واما، اور جب اذا مبتلاہ، جب اس کو آزمائے، فقدر، پھر تنگ کر دے، علیہ، اس پر، رزقہ، اس کا رزق. فیقول، تو کہتا ہے ربی، میرے رب نے اہانن، مجھے کیا کر دیا ہے، ذلیل کر دیا. احانت سے نکلا نا، اہانا یہینو، کسی کو رسوا کر دینا، اس کی عزت کو کم کر دینا، ذلیل کر دینا. تو یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے کیا کر دیا ہے، غریبی نے ذلیل کر دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے رسوا کر دیا. اللہ کیا نہ کہتا ہے، نہ میں نے اس کو رسوا کیا ہے، نہ اس کو میں نے عزت دی ہے، اس کو میں نے امتحان میں ڈالا ہے، اور اس کو بھی میں نے کس میں ڈالا ہے، امتحان میں ڈالا ہے. اچھا ہاں، ان دونوں کاموں کے نتیجے میں جو ری ایکشن اور رد عمل اس کا ہوگا نا، وہ ہے اصل میں عزت کی چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے دونوں کام ہی خیر کے ہوتے ہیں. اگر اللہ اس کو نعمت دے تو وہ کیا کرتا ہے، شکر کرتا ہے. اور اگر اللہ رب العزت اس کو مصیبت میں ڈالے تو پھر کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے. اور شکر اور صبر دونوں اس کے لیے کیا ہیں، خیر کا باعث ہیں. صبر کے نتیجے میں بھی اللہ رب العزت اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اور شکر کے نتیجے میں بھی اللہ اس پہ کیا ہو جاتا ہے، راضی. اور جو کافر ہے، اللہ کا باغی اور نافرمان ہے، اس کے لیے دونوں ہی مصیبتیں ہیں. اگر اللہ اس کو زیادہ دے دے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، شکر نہیں کرتا، اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے. کیسے بھلا، وہ 2 لائنیں پہلے چلے جاؤ ہیں، قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون. اللہ نے ان کو زیادہ دیا تھا نا، کتنا دیا تھا، اتنا دیا. کسی کو اللہ نے قد اتنے لمبے دے دیے، یہ بھی تو اللہ کا احسان اور اللہ کی وہ جو ہے نا اکرام ہے نا، کہ دنیا میں اللہ کسی کو لمبا قد دے دے، اس کے جسم میں قوت اور طاقت دے دے، اس کو صلاحیتیں بڑی بڑی دے دے، اس کو مال زیادہ دے دے، اس کو اقتدار. یہ اللہ کی نعمتوں کی مختلف صورتیں. تو وہ جو پیچھے تذکرہ ہے نا عاد، سمود اور فرعون کا، جب اللہ نے ان پہ نعمتیں کی، بہت زیادہ نعمتیں کی. فرعون پہ اتنی بڑی نعمت دی کہ اللہ نے اس کو زمین پہ حکمرانی دے دی. عاد پہ اتنی بڑی نعمت کی کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا دے دی، طاقت اور قوت دے دی. اور سمود پہ مہربانی اللہ رب العزت نے یہ کی کہ ان کو اللہ رب العزت نے صلاحیت دے دی کہ انہوں نے اپنے لیے بڑے بڑے مکان بنائے. بھائی مکان بنانا آسان کام ہے، 2 مرلے کا مکان بناتے ہوئے بندے کی ساری عمر ہی گزر جاتی ہے. جب پورا ہوتا ہے اتنے وقت اس کی جان بھی کیا ہو جاتی ہے، ٹائم بھی پورا ہو جاتا ہے. تو کیا یہ کوئی آسان. اچھا ایک پہ نعمت کی کہ اللہ نے ان کو جسامتیں بڑی شاندار دے دی. دوسروں پہ نعمت کی کہ اللہ نے ان کو مکان دیے، مکان بنانے کی صلاحیتیں دے دی، اور بڑے بڑے محلات بنائے انہوں نے. اور تیسروں پہ نعمت کی کہ اللہ نے ان کو کیا دے دیا، حکومت، اقتدار دے دیا. تینوں نے پھر کیا کیا، ان پہ ناشکری کی. کیا کی، اپنی اوقات ہی بھول گئے. اکثروا فیہا الفساد، زمین پہ فساد شروع کر دیا. الذین طغوا فی البلاد، سرکشی شروع کر دی. سرکشی، مال زیادہ آ گیا تو پھر بھی سرکشی، کم آ گیا تو پھر بھی کیا، سرکشی، بغاوت. جب زیادہ آ جائے تو شکر نہیں کرنا، جب کمی ہو جائے تو پھر صبر نہیں کرنا، پھر بھی ناشکری، پھر بھی جناب بے صبری، پھر بھی جزا فضا، ہائے وائے واہ. تو یہ جو کافر ہے، جو ناشکری کرتا ہے اور بے صبری کرتا ہے، اس کو اللہ زیادہ دے پھر بھی مصیبت، اس کے لیے کم دے پھر بھی اس کے لیے کیا ہے، مصیبت اللہ کے دینے میں نہیں ہے، مصیبت اس کے عمل میں ہے. مصیبت کس میں ہے، اس کے عمل میں. جو ناشکری اور بے صبری والا عمل ہے نا، اس میں مصیبت. مومن کو اللہ زیادہ دے وہ شکر کرتا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اللہ کو اس مال کے ذریعے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بھی کامیاب. کم دے تو وہ صبر کرتا ہے، صبر کر کے پھر بھی مطمئن ہے.
قناعت کرتا ہے. صحابہ کرام میں آپ دیکھ لیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابہ بھی ہیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ بھی ہیں. حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بلا مبالغہ کروڑ ارب پتی تھے کہ نہیں تھے بھائی؟ اللہ نے ان کو کروڑوں اربوں دیا تھا، اتنا دیا تھا اللہ رب العزت کے کہ وہ ایک ایک مجلس میں سینکڑوں اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ دیے غزوہ تبوک میں. 900 اونٹ. اچھا ایک اونٹ بھائی جا بالکل بھی مریا ہوئے کتنے دا ہوندا بھلا اس دور وچ؟ 3 لاکھ سے کم تو میرا خیال ہے کوئی نہیں ملے گا نا. کوئی بالکل نکما مرا ہوا گیا گزرا وہ 2.5-3 لاکھ کا، اس سے نیچے تو اونٹ نہیں آتا نا. اچھا اب ذرا حساب لگاؤ پھر کتنے کروڑ بنتا ہے. آج کوئی بندہ 2-4 لاکھ خرچ کر دے تو اس کا دماغ ہی سلامت نہیں ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اتنے لاکھ دیتا ہوں تو اب یہ سارے جناب میرے وہ جو ماتحت ہو جانے چاہیے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا؟ پھر صرف اونٹ نہیں دیے، اونٹ جتنے بھی تھے سارے کے سارے سامان سے بڑے ہوئے تھے، لدے ہوئے تھے. پھر صرف اس پہ بس نہیں، چاندی کئی کلو دی، منوں کے حساب سے چاندی دے رہے، سونا کئی کلوز کے حساب سے دے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اشرفیاں اٹھا رہے ہیں، گود میں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے، اور یوں اوپر نیچے کر رہے ہیں. ایک بڑا مارکا پیش ہے ریاست مدینہ کو، اور اس مارکے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنا ہے. بجٹ سارا 2-4 بندوں نے پورا کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں اوپر نیچے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تو جنت پھر بھی اس کی کیا ہے؟ پکی. یہ اس طرح کے لوگ ہیں. یہ بھی کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اچھا اس ایک اور بھی قسم کے لوگ ہیں. وہ کون ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی رسول اللہ کے اسی معاشرے کے بندے ہیں نا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا، دوسرے وقت کا کھانا ان کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا، ملتا ہی نہیں تھا. بعض اوقات کئی وقت بھوکے گزر جاتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دن بھوکے گزر جاتے، ان کے گزرتے تھے کہ نہیں گزرتے تھے؟ کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، بے ہوش ہو جاتے، مسجد میں گر جاتے. بندہ بے ہوش پڑا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا، میرے دیکھنے والے لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے. کیا پڑا ہوا ہے؟ مرگی کا دورہ پڑا ہوا، گر گیا ہے، دورہ پڑا ہوا ہے. کہتے دورہ نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی مرگی ہوتی تھی. اصل میں بات یہ ہوتی تھی کہ کئی دن سے بھوکا ہوتا تھا اور بھوکا پڑا ہوتا تھا زمین پہ. مجھے کچھ کھانے کے لیے ملتا تو میری طبیعت ٹھیک ہوتی نا، وہ ملتا ہی نہیں تھا. اچھا وہ جن کے پاس کروڑوں اور اربوں تھا وہ بھی کیا ہے؟ کامیاب. اور جن کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں تھی اور بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے، یہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے ہاں معزز، اربوں والے، کروڑوں والے. اور یہ بھی اللہ کے ہاں معزز جن کے پاس 1 روپیہ اور پیسہ بھی نہیں ہے. تو عزت کا معیار جو ہے، کامیابی کا معیار جو ہے دنیا کا مال نہیں ہے. کامیابی اور عزت کا معیار ہے وہ تقویٰ. وہ ہے مل جائے تو پھر شکر، مل جائے تو شکر، اور نہ ملے تو پھر کیا ہے؟ صبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال آتا تھا. کتنا آتا تھا؟ اتنا آتا تھا کہ حضرت ایک بندہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بکریاں تھیں، اتنی بکریاں تھیں کہ پہاڑوں کے درمیان، 2 پہاڑوں کے درمیان جو تھی جس کو کیا کہتے ہیں وادی، وہ ساری کی ساری وادی بکریوں سے اور بکروں سے بھری ہوئی تھی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیجیے. آپ نے فرمایا جا یہ ساری تو لے جا. اس کو دے دی. وہ گیا اپنے خاندان میں جا کے کہتا ہے کہ ان محمدن لیؤتی عطاء لا یخشی الفقر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا دیتے ہیں کہ اپنی فقیری کا ان کو ڈر ہی نہیں ہے. تو اے میری قوم کے لوگوں، میں مسلمان ہو رہا ہوں، تم بھی مسلمان ہو، جو ساری قوم ہی مسلمان ہو. تو آپ کو اللہ رب العزت دیتا تھا، آپ اس کو کیا کر دیتے تھے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. خود اپنی کیفیت کیا تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کے گھر میں بیوی ہے نا، اور بیوی بھی آپ کی باقی ساری بیویوں سے زیادہ محبوب اور پیاری بیوی ہے. وہ فرماتی کہ ہمارے گھر میں ایک چاند نظر آتا تھا،
پھر وہ پورا چاند جو ہے وہ ختم ہو جاتا، چھوٹا تھا بڑا بڑا بڑا، پھر ختم ہو جاتا تھا، اگلے مہینے کا چاند نظر آ جاتا، ایک مہینے کا چاند دیکھتے، پھر دوسرے مہینے کا چاند دیکھتے، اور اس دوران ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ہمارے گھر میں سردی گزر کے گئی ہے نا، سردیوں میں گیس کی کیا ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. کوئی گھر جس میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کوئی مسئلہ بنتا ہے، تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، ہم شور شرابہ کرتے ہوئے گیس نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن پھر بھی کوئی دن ایسا گزرتا ہے جب ہمارے گھر میں چولہا نہ جلے. حضرت عائشہ کہتی ایک چاند دیکھتے، پھر اگلے مہینے کا چاند نظر آ جاتا، اور دو چاند کے نظر آنے کے درمیان ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. پوچھا گیا تو کیا کھاتے تھے؟ پھر گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو کہیں سے پکی پکائی آ جاتی تھی ہیں تیار. جناب کوئی فوڈ پانڈا تھا یا کوئی اس طرح کوئی سسٹم تھا کہ آپ ٹیلی فون کرتے تھے اور تیار جو سارا سامان گھر میں کہتی نہیں، ایسا نہیں تھا. بلکہ کیا تھا، ماہیا الل اسودین، دو کالی چیزوں پہ ہمارا گزارا ہوتا تھا. کھجوریں ہوتی تھی، وہ بھی کالے رنگ کی ہوتی ہیں کھجوریں زیادہ تر، اور جو پانی ہوتا تھا، پانی کو جس برتن میں ڈالو اسی برتن کا رنگ اس کا ہو جاتا ہے نا. تو وہ جب گہرا ہوتا ہے تو بظاہر دیکھنے پر کیا نظر آتا ہے، کالے رنگ کا. کہتے ہیں یا پانی ہوتا تھا یا کھجوریں ہوتی تھی، ان کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اور ان دو چیزوں کے ساتھ ہم دو دو چاند دیکھ لیا کرتے تھے، اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. صرف یہ دو چیزیں تھیں. حالانکہ رسول اللہ چاہتے تو اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مال کی کثرت ہے، مال کی فراوانی ہے، یہ انعام نہیں ہے، اور مال کی قلت اور مال کی کمی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی سزا نہیں ہے. انعام اور سزا کا تعلق پھر بندے کے عمل کے ساتھ ہے. مال زیادہ ہو تو پھر یہ کیا کرتا ہے، مال کم ہو تو پھر یہ کیا کرتا ہے، اس عمل پر دار و مدار ہوتا ہے انعام اور سزا کا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، لیکن انسان، اذا مبتلاہ، جب آزمائے اس کو ربہ، اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، پھر وہ اس کی عزت بخشے، وَنَعَمَهُ، اور اسے نعمت دے، فَيَقُولُ، تو کہتا ہے، ربی، میرے رب نے اکرمن، مجھے عزت بخشی. وَأَمَّا، اور لیکن اذا، جب مبتلاہ، کبھی وہ اسے آزمائے، فَقَدَرَ، پھر تنگ کر دے، علیہ، اس پر، رزقہ، اس کا رزق، فیقول، تو کہتا ہے، ربی، میرے رب نے اہانن، مجھے رسوا کر دیا. کلا، ہرگز نہیں. مطلب ہے کہ پہلا کام جو نا کہ وہ عزت ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں. دوسرا کام جو نا کہ مال کی کمی رسوائی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں. دونوں باتیں غلط ہیں بھائی. تم جو کہتے ہو نا، تمہارا جو تصور ہے، دونوں تصور ہی کیا ہے، غلط. کلا، ہرگز ایسے نہیں ہے. بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم تو یتیم کی عزت نہیں کرتے. عزت کا باعث تو یہ ہے نا کہ یتیموں کا کیا کرو، خیال کرو. تو تم وہ تو کرتے نہیں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو اکٹھا کیا اس طرح، اور میں انا وکافل الیتیم کا ہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے قیامت کے. یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں محمد الرسول اللہ ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے قیامت کے دن. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کی اکرام کیا جائے. کیا کیا جائے؟ اس کا اکرام کیا جائے، اس کا دھیان رکھا جائے، اس پہ توجہ کی جائے، اس کی ضرورتیں پوری کی جائے. اور گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ کیا کیا جائے، برا سلوک کیا جائے، بد سلوکی. وہ بدترین گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ بد سلوکی ہو، اور بہترین گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ کیا کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے. کلا، ہرگز نہیں. بل لا تکرمون الیتیم، تم تو یتیم کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون، اور تم ایک دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتے، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر. ایک ہوتا ہے مسکین کو کھانا کھلانا، بہت بڑی بات ہے. اچھا، ایک اس سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ بندے کے پاس مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے، نہیں کھلا سکتا، یا اس کا دل نہیں چاہتا، وہ مسکین کو کھانا نہ کھلائے. یہ چلو اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کی مہربانی ہے نا کہ اس نے چلو کھلایا نہیں ہے تو اس کی بے عزتی بھی نہیں کر رہا، اس کی توہین بھی نہیں کر رہا، اس کے ساتھ زیادتی بھی
نہیں کر رہا. اچھا ایک اگلی بات ہے کہ مسکین کو دیتا بھی نہیں ہے اور کوئی دینے لگے تو کیا کہتے ہو چھاڑے یار ندی عادت ہے. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی غریب آدمی آ جائے، مسکین آ جائے، مانگنے والا آ جائے، سوال کرنے والا آ جائے، یا کوئی اس طرح کا بندہ آ جائے ضرورت مند، تو ہم دیتے نہیں ہیں. ایک ہے کہ نہ دینا، چلو نہیں دینا تو نہ صحیح، کیا حرج کی بات ہے، کسی اور جگہ پہ بندہ خرچ کر رہا ہے، کوئی ضروری ہر کسی کو دے. لیکن اگلی بات اس سے بھی بہت بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو کوئی دینے کی بات بھی نہیں کرتا. میں غریب ہوں نا، میں نہیں دے سکتا، تو چلو آپ کو کہہ تو سکتا ہوں یار ایک دوسرے کا خیال رکھا کرو، جو مسکین ہے ان پر کیا کرو، خرچ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تو کہہ سکتا ہوں نا. اچھا پھر ایسے بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی بندہ خرچ کر دے، اس خرچ کیے ہوئے کو کوئی میرے جیسا بندہ یا وہ وصول کر کے کسی مسکین تک پہنچا دے، خرچ کرنے والے کو بھی ثواب مل جائے گا، اور جو وصول کر کے آگے پہنچانے والا ہے دیانتداری کے ساتھ، اس کو بھی کیا مل جائے گا، اجر و ثواب مل جائے گا. ایک درہم کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا وہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اور اس درہم کو پہنچانے والا اس کو بھی کیا ملتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے. اور پھر اس درہم کا جو منشی ہے نا، کیا ہے، کاتب ہے، منشی ہے، لکھنے والا، حساب کتاب لگانے والا، خازن ہے جو مالیات، اکاؤنٹنٹ ہے، اس کو لے کے پہنچاتا ہے، بھیجتا ہے، دیتا ہے. اکاؤنٹنٹ کو بھی اللہ اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا کس کو دے رہا ہے، خرچ کرنے والا. لیکن کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ خرچ کرنے والے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کس کو ہو رہی ہوتی ہے، لکھنے والے کو ہو رہی ہوتی ہے. جتنی ٹینشن اس کو ہو رہی ہوتی ہے، خرچ کرنے والے کو بعد اوقات اتنی تکلیف ہے. وہ تو کہتے ہیں چلے یار دے دو، یا تو ہو جی انہوں نے دے ہی جانا جی سارا، یہ تو پیشہ ور لوگ ہیں. تو اللہ کہتا ہے تم تو ایسے لوگ ہو، ایک ہے تم کھلاتے نہیں ہو، تم اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہو، کھلانے کا کسی کو کہتے بھی نہیں ہو، ایک دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتے، نصیحت بھی نہیں کرتے کہ یار ان کو کھلانا چاہیے، دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکین پر خرچ کرنے کی قرآن مجید میں بھی اور رسول اللہ نے بھی بہت زیادہ تاکید فرمائی. ایک ہوتا ہے مسکین، ایک ہوتا ہے فقیر، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مانگتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، مانگتا ہے، مانگ کے وہ گزارا کر لیتا ہے. ہمارے ہاں تو اسی کو فقیر سمجھا جاتا ہے نا، مانگ کے گزارا کر، چلو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ مانگ لے گا، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے کچھ مل جائے گا، گزارا. مسکین کہتے ہیں ایسے آدمی کو کہ جس کی جو آمدن ہے وہ اس کے خرچ سے تھوڑی ہو. آمدن خرچ سے کیا ہو، خرچے اس کے زیادہ ہیں، ضروریات اس کی زیادہ ہیں، اور آمدن کیا ہے اس کی، کم ہے. اور ہے کیا، وہ مانگنا وہ پسند نہیں کرتا، سوال کرنا یہ اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا، سوال وہ کرتا نہیں ہے، مانگتا وہ ہے نہیں، خرچے اس کے پورے نہیں ہوتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، مقروض ہوتا جاتا ہے، پریشان رہتا ہے. پھر اس کے وہ جو آثار ہیں دنیا میں وہ اس پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھنے کے باوجود ہم اس کو نہیں دیتے. مانگنے والے کو پھر بھی چلو کبھی 10-20 دے دیتے ہیں، 100-50 دے دیتے ہیں، چل یار اس کے پاس کچھ نہیں. جو اپنا آپ بتاتا نہیں ہے اس کو ہم دیتے بھی نہیں ہیں. اچھا مستحق زیادہ کون ہوا بھائی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے مسکین کا تذکرہ زیادہ کیا ہے. ویسے قرآن مجید میں فقیر کا بھی ذکر ہے، لیکن مسکین جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، زیادہ ہے، کیونکہ اس کی ضرورت زیادہ ہے، اور اس کی جو خودداری ہے، اس کی جو غیرت مندی ہے، سفید پوشی کا جو بھرم ہے، وہ اس کو روکتا ہے کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرے. تو اب یہ حقدار زیادہ ہے نا کہ اس کو دیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کو کھلایا جائے. کلا ہرگز نہیں، بلا تکرمون الیتیم، تم تو یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون، اور تم ایک دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتے ہو، علی طعام المسکین، مسکین کو کھلانے پر. تو مسکین کو کھانا کھلانا بھی چاہیے، اور کھانا کھلا جو نہیں سکتا اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ کسی کو کھانا کھلانے کی ترغیب دے دے، لوگوں کو کہہ دے، اور لوگوں سے اکٹھا کر کے وہ مسکینوں تک ایمانداری کے ساتھ پہنچا دے. یہ بھی انشاءاللہ اسی طرح اجر کا مستحق ہے جیسے کھانا کھلانے والا اجر کا مستحق ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ جماعت والوں نے یہ کام شروع کیا ہوا کھانا کھلانے کا، آپ کو پتہ ہے
تو یہ بہت بڑی ضرورت کی بات ہے آج کل کے دور میں، خاص طور پہ یہ جو کرونا ہے نا، اس کرونا کے بعد میرا خیال ہے جو امیر ہیں وہ تو بڑے امیر ہو گئے ہیں، اور جو غریب تھے وہ بڑے غریب ہو گئے، اور پھر جو سوال کرنے والے ان کے حالات اتنے زیادہ پریشان کن نہیں ہوئے جتنا زیادہ متاثر کون سا طبقہ ہوا ہے؟ وہ جو درمیانہ طبقہ ہے نا، درمیانہ طبقہ جن کو ہم کہتے ہیں سفید پوش ہیں اور درمیانے قسم کے لوگ ہیں، جو مزدوری کر کے کھانے والے ہیں، کما لیا کھا لیا، یہ لوگ جو ہیں یہ تو اتنے زیادہ متاثر ہوئے بیچارے، مانگ سکتے نہیں ہیں، مانگنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہے، اور گھروں کا حال میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس سے کیا ہو، ناواقف اور جس کو پتہ نہ ہو۔ تو خیال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام تو ایک دوسرے کا خیال کر لیتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کلا ہرگز نہیں، بلا تکرمون الیتیم، کافرو تم تو یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون، اور ایک دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتے ہو، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی، وتأکلون التراث، اور اس سے بھی بڑی بات تمہارے اندر جو خرابی ہے وہ کیا ہے؟ تأکلون التراث، تم میراث کھا جاتے ہو، وراثت کا مال کھا جاتے ہو، اکلن لما، سارا کچھ لپیٹ کر، اکلن ایسا کھانا، لما کہ سارا کچھ لپیٹ کے، جو بندہ کے پاس مجھے ملنا چاہیے، فوت ہو گیا کوئی، اس کے حالانکہ بچے بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے وراثت کے حقدار بھی ہیں۔ مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ جو وراثت ہے نا، اس کا حقدار صرف وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں لڑ سکے۔ بیوی بھی گئی، بیٹیاں بھی گئیں، اور چھوٹی عمر کے بیٹے بھی گئے، وہ قبضہ کر جاتے، سارا کچھ وہ قابض ہو جاتے تھے اور سارا کچھ سمیٹ لیتے تھے۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم تو اتنے بدبخت ہو کہ کھا جاتے ہو التُّرَاثَ، مال وراثت، اکلا لما، سارا کچھ سمیٹ کر، سب سمیٹ کے تم کھا جاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور تم جمع کرتے ہو، محبت کرتے ہو، المال، مال سے، حبن، ایسی محبت، جمع، جو بہت زیادہ ہو، جو کیا ہو، تم روپیہ نہیں معاف کرتے کسی کو، دیتے نہیں ہو۔ اچھا، ساری کمینگیوں سے بڑی کمینگی کیا ہے؟ کہ مال وراثت پہ بندے کا نہ زور لگتا ہے نہ محنت لگتی ہے، ایسی ہے نا، وہ بغیر محنت اور زور کے اس کو حاصل ہوتا ہے، اس میں بے ایمانی کرے، یہ سب سے بڑی کمینگی ہے کہ ایسا مال ہے جس پہ نہ، اچھا جو اس نے کمایا ہے، محنت کر کے کمایا ہے، کوشش کر کے کمایا ہے، وہ تو چلو بندہ کہہ دیتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن بھئی جس پہ تیرے زور لگا نہ محنت لگی ہے، وہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہوئے، پھر جس طرح تو اس کا حقدار ہے اسی طرح باقی بھی اس کے کیا ہیں؟ حقدار ہے، ان کو دیتے ہوئے تجھے تو احساس ہونا چاہیے کہ میرا یار کرا کوئی محنت لگی ہے تو ان کو بھی دینا چاہیے، لگتا ہے تم یہ بھی نہیں کرتے، بہنوں کا حق کھا جاتے ہو، اور اسی طرح بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہو۔ بیٹیوں کا حق کھانے کی کیا صورت ہے کہ بیٹوں کے نام لگوا دی ساری جگہ، اور بیٹیوں کو کیا کر دیا؟ محروم کر دیتے ہیں، تو انہیں جیز نہیں دیتا، وہ جیز پہ ٹرکا دیا۔ بہنوں کا حق کھا جاتے ہو کہ بہنوں کا مال جو ہے وہ کھا گئے اور بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیا، کہ تمہیں جو ہے میں نے زندگی میں اتنا کچھ دیا تھا، ہر عید پہ دیتے ہیں، ہر بقرعید پہ دیتے ہیں، اور یہ کیا وہ کیا، اب تجھے کیا ضرورت ہے؟ اچھا، تو یتیموں کا مال کھا جاتے ہو، یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، بہنوں کا بھی کھا جاتے ہو، بیٹیوں کا بھی کھا جاتے ہو، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم مال وراثت کھا جاتے ہو، اکلن لما، کھانا سب کچھ سمیٹ کر، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور تم محبت کرتے ہو مال سے، حبن جمع، بہت زیادہ محبت کرنا، کلا ہرگز نہیں۔ وہ جو پیچھے 3 قوموں کا تذکرہ کیا نا، ان کو میں نے پکڑ لیا نا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عذاب، تیرے رب نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا، ان پہ اگر برسایا جب انہوں نے میری ناشکری اور بے صبری کی تو تم پہ نہیں برساؤں گا، کلا ہرگز نہیں، جو تم کرتے ہو تمہارا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اذا، جس وقت، دکت الارض دکن دکا، دکت الارض، برابر کر دی جائے گی زمین، دکن دکا، کوٹ کر، کیا کر کے؟ کوٹ کر۔ یہ جو روڑی ہوتے ہیں نا، بندہ زمین پہ ڈالتا ہے بعض اوقات فرش ڈالنے کے لیے، تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اوپر سے برابر کیا جاتا ہے، پتھر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر اس کو کوٹا جاتا ہے، اتنا کوٹا جاتا ہے، اتنا کوٹا جاتا ہے کہ وہ بالکل کیا ہو جاتی ہے؟ ہموار ہو جاتی ہے۔
تو کہا ایسا وقت آئے گا کہ زمین کو کیا کہتے ہیں کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور ریزہ ریزہ جب ہو جائے گی پھر وہ کیا ہو جائے گی، خود بخود پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور جناب جو میدانوں میں ٹوئے ٹبے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کہ پہاڑوں کے جو ریزے ہیں وہ ان میں کیا ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے، تو ساری زمین کوٹ کے ریزہ ریزہ کر کے کیا کر دی جائے گی، برابر کر دی جائے گی۔ کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب برابر کر دی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر، وجاء ربک، اور آئے گا تیرا رب، والملک، اور فرشتے، صفن صفا، صفیں باندھ کر۔ کیسے آئیں گے فرشتے اور رب؟ فرشتے صفوں میں ہوں گے اور پروردگار آئے گا۔ اچھا، اللہ رب العزت نے فرمایا تیرا رب آئے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے۔ اللہ رب العزت کیا ہے؟ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے۔ ہر جگہ پہ کیا ہے؟ حاضر ناظر ہے۔ تو ہر جگہ پہ اللہ ہے، ہر جگہ پہ اللہ ہے، ہر ایک میں اللہ ہے، جہاں بھی دیکھو وہاں پہ کیا ہے؟ اللہ ہی اللہ ہے۔ اچھا، جب یہ باطل عقیدہ آئے گا نا دماغ میں، تو پھر اللہ رب العزت فرمائے گا نا جا ربو کا، تیرا رب آئے گا، تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے؟ پھر بندہ اس کی کیا کرے گا؟ تعویل کرے گا۔ جیسے کئیوں نے تعویل کی، مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی کئیوں نے اس کی کیا کی ہے؟ تعویل۔ کہتے ہیں اللہ کا آنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بھائی ایک بندہ وہ آ جا سکتا ہے تو ساری کائنات کا مالک وہ کیسے نہیں آ جا سکتا؟ اس پہ تمہیں کیا اعتراض ہے کہ وہ آئے، جبکہ وہ خود کہہ رہا ہے تیرا رب آئے گا۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے ایک چیز وہ آئے گا، تو پھر آپ کو ماننے پہ کیا اعتراض ہے؟ اصل میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ ان کا ذہن میں باطل عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تو ہر جگہ پہ ہے، جب ہر جگہ پہ ہے تو آئے گا کیسے؟ تو یہ خرابی ہے۔ اللہ رب العزت کہاں پہ ہے؟ اللہ کا علم ہر جگہ پہ ہے، اللہ رب العزت کی قدرت ہر جگہ پہ ہے، لیکن اللہ اپنے عرش پر کیا ہے؟ مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، تیرا رب رحمان جو ہے وہ عرش پر کیا ہے؟ مستوی ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر عرش پر مستوی ہے تو بتاؤ پھر عرش بڑا کہ رب؟ عرش بڑا کہ رب؟ جب کہا جائے رب بڑا ہے کہ اللہ کی کرسی جو ہے وہ بڑی تو ہے، لیکن پروردگار تو بہت بڑا ہے، کہتے ہیں جب بہت بڑا ہے تو کرسی کے اوپر کیسے آیا وہ؟ تو بھائی یہ جو مثالیں ہیں یہ مثالیں ہوتی ہیں انسانوں کے لیے۔ کس کے لیے ہوتی ہیں؟ انسان ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک جگہ پہ ہو تو دوسری جگہ پہ نہیں ہو سکتا، ہوتا ہے نا ایسے، لیکن پروردگار کی مثال دی جا سکتی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، جیسے وہ چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا یا پکڑنے والا ہے؟ اس کی کوئی مثال یا کیفیت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے وہ اپنے عرش پر ہے، اور جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے ہی وہ آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا جا ربو کا، تیرا رب آئے گا، اس کا انکار کرنے والا وہ حدیث کا بھی پھر کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے۔ رسول اللہ میں جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو اللہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں، نزول فرماتے ہیں۔ آسمان دنیا پہ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی شفا مانگنے والا ہے، کوئی ضرورت پوری کروانے والا ہے تو میں پوری کر دوں۔ تو وہ کہتے ہیں جی نہیں، اللہ رب العزت آتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تیرا رب آئے گا، تو پھر انکار کس بات کا بھائی؟ تو اس کی پھر وہ تعویلیں کرتے جی یہ ایسے ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب وہ ہے۔ تو جو اللہ کے بارے میں اللہ کا رسول یا اللہ خود بتا دیں، اس کا پھر مطلب مولوی صاحب کو پتا چل گیا، اللہ کے رسول کو مطلب پتا نہیں چلا۔ جو یہ مطلب نکالتے وہ لفظ اللہ نہیں بول سکتا تھا بھائی۔ اس کا جا ربو کا معنی کیا ہے ایک بندے نے، اللہ جلوہ افروز ہوں گے، تیرا رب کیا ہوگا؟ جلوہ۔ اچھا مجھے بتاؤ، اللہ رب العزت کو جلوہ افروز ہونے کی عربی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ تو اللہ وہ لفظ بول لیتا بھائی۔ تو اللہ نے جو سادہ لفظ بولا ہے جا ربو کا، سادہ ہے نا لفظ، تو جب اللہ نے کہہ دیا تیرا رب آئے گا تو تمہیں کیا تکلیف ہے یا کسی کو کیا تکلیف ہے کہ اللہ نہیں آ سکتا؟ اللہ کہتا ہے میں آ سکتا ہوں، میں آؤں گا۔ تو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو قیاس کر لیتے ہیں اپنے پر، جو ہماری طاقت ہے ہم سمجھتے ہیں اللہ کی بھی نعوذ باللہ وہی ہے، ہم نہیں آ سکتے تو اللہ بھی نہیں آ سکتا، ہم ہر جگہ پہ اگر ہوں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا محال ہے، تو اسی طرح شاید اللہ کا بھی ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ اب تو دنیا میں سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ یہ باتیں سمجھ آنی آسان ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔
बिजली जो होती है जाती है ना, क्यों भाई जाती है, और जहां से वो जा रही होती है वहां भी वो होती है कि नहीं होती? बिजली ग्रिड स्टेशन से जाती है ना, आपके घरों में आती है ना, तो जहां से वो ग्रिड स्टेशन से जाती है राह वाली के घरों में, तो जिस वक्त घरों में पहुंचती है उस वक्त ग्रिड स्टेशन में होती है कि नहीं होती भाई? तो कैसे होती है? तो भाई अगर अल्लाह की मखलूकात में से एक मखलूक इस तरह कर सकती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पे हम कैसे कह सकते हैं कि नामुमकिन है? जी ये नहीं हो सकता, महाल है। हालांकि अल्लाह की मिसाल मखलूक पर देनी जायज ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तो शान ही नहीं डाली है। अल्लाह तो हर चीज पे कुदरत रखता है, जैसे चाहे कर सकता है। तो अगर बिजली ऐसे हो सकता है कि बगैर किसी तार के रिमोट का बटन नपो तो क्या होता है भाई? चल जाती है, टेलीविजन चल जाता है, और वो जो होता है एसी वो भी क्या होता है? चल जाता है। आपके रिमोट के जरिए उसमें बिजली चली गई, पावर चली गई और वो ऑन हो गया, उसकी पावर ऑफ हो गई, होता है कि नहीं होता? तो अगर बगैर तार के रिमोट के साथ तुम्हारी बिजली एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, और जब दूसरी जगह पे जाती है तो पहली जगह भी वो रहती है, ऐसे तो नहीं होता कि पहली जगह से वो चली गई तो अब दूसरी जगह पे चलेगी, पहली जगह खाली हो गई, ऐसे होता है? जब बिजली ऐसी हो सकती है तो परवरदिगार की मिसाल तो बड़ी आला है, अल्लाह की तो मिसाल मुमकिन है ही नहीं। और मैं वजा रब्बो का, और आएगा तेरा रब, वल मालाकू, और फरिश्ते, सफन सफा, सफ दर सफ, सफे बांध के आएंगे। वजी आ यौमा इदिन, और लाई जाएगी उस दिन, बेजहन्नम, जहन्नम को, और लाया जाएगा यौमा इदिन उस दिन, बेजहन्नमा, जहन्नम को, यौमा इदिन उस दिन, यतज़क्करुल इंसानु, याद करेगा इंसान, व अन्ना लहु ज़िक्रा, और कैसे होगी उसके लिए नसीहत, याद करने का फायदा। भाई उस दिन बंदा नसीहत हासिल करेगा, नसीहत हासिल करने का कोई फायदा होगा? बंदा कहेगा हुन मैं मान लिया है, लेकिन हुन मनन का कोई फायदा है? फिरौन ने भी कहा था ना कि या ला आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, जिस पे बनी इसराइल ईमान लाए मैं भी लाया। अल्लाह ने क्या कहा? आ लाना, हुन क्यों नहीं मान लिया, आंदा कोई फायदा नहीं। तो फरमाया वजी, और लाया जाएगा यौमा इदिन उस दिन, बेजहन्नमा, जहन्नम को, यौमा इदिन उस दिन, यतज़क्करुल इंसानु, इंसान नसीहत हासिल करेगा, याद करेगा, व अन्ना, और कैसे होगी, लहू, उसके लिए, अज़्ज़िक्रा, नसीहत। क्या फायदा फिर नसीहत हासिल करने का? जब वक्त था तब तो इसने याद नहीं किया, तो उस वक्त क्या किया? रसूलुल्लाह में जहन्नम को लाया जाएगा, 70,000 लगामें होंगी। कितनी लगामें होंगी? मा कुल्ले लिजामिन सबऊना अल्फ मलकिन यजुर्रूनहा, हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसको खींच रहे होंगे। तो 70,000 को 70,000 के साथ क्या देनी है फिर? ज़रब देनी, गिनो फिर कितने हो गए फरिश्ते जहन्नम को खींच के लाने वाले। अल्लाहु अकबर। वजी, और लाया जाएगा यौमा दिन उस दिन, बेजहन्नमा, जहन्नम को, यौमा दिन उस दिन, यतज़क्करुल इंसानु, याद करेगा इंसान, व अन्ना, और कैसे होगी उसके लिए, अज़्ज़िक्रा, याद करना, नसीहत। यक़ूलु, फिर वो कहेगा, जब नसीहत हासिल करेगा ना, नसीहत आ जाएगी, फिर कहेगा, या लैतनी, ए काश के मैंने, कद्दम तू, आगे भेजा होता, ले हयाती, अपनी जिंदगी, काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ नेक अमल, कुछ नेकी का काम आगे भेजा होता। फयौमा इज़िन, पस उस दिन, ला युअज़्ज़िबु, नहीं कोई अजाब देगा, अज़ाबहु, उस अल्लाह के अजाब जैसा। जितनी सजा अल्लाह फिर उस दिन देगा ना, तो वैसा अजाब कोई और दे सकता नहीं। फयौमा इज़िन, पस उस दिन, ला युअज़्ज़बु, नहीं अजाब देगा, अज़ाबहु, उसके अजाब जैसा, आदुन, कोई एक, वला यूसिकु, और ना ही कोई बांधेगा, वसाक़हु, उसके बांधने जैसा, अहदुन, कोई एक। जिस तरह अल्लाह बांधेगा कोई उस तरह फिर बांध सकता है? खुदा दा पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, ते मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। ये कहते हैं लोग कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब पकड़ता तो रसूलुल्लाह छुड़ा लेते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह पकड़ ले तो फिर कोई छुड़ा सकता नहीं। अल्लाह कहता है नहीं, तो ला यूसिकु वसाक़हु अहद, उसके पकड़े जैसा कोई दूसरा पकड़ सकता
یہ بندے ہوتے ہیں کہ پکڑ لیں تو کوئی چھڑا لیتا ہے, کوئی تگڑا آ جاتا ہے, کوئی طاقتور آ جاتا ہے. پروردگار پھر ایسا پکڑتا ہے کہ اس کی ان بطش ربی کا لشدید, اس کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے, اس کا پکڑا ہوا پھر کوئی دوسرا چھڑا سکتا. فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن لا يُعَذِّبُ نہیں عذاب دے گا عذابہ اس کے عذاب جیسا احد ان کوئی ایک, ولا یوثق اور نہ کوئی باندھے گا وثاقہ اس کے باندھنے جیسا احد ان کوئی ایک. یا ایتھا النفس المطمئنہ, شروع سے میں نے آپ کو ایک اصول بتایا ہے کہ اچھے لوگوں کے تذکرے کے ساتھ برے لوگوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے, اور برے لوگوں کے تذکرے کے ساتھ اچھے لوگوں کا تذکرہ بھی اللہ کیا کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, تاکہ کوئی مایوس ہی نہ ہو جائے. اور میں یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے جان مطمئن جس کو اللہ کے احکام پہ اطمینان تھا, اللہ کے فیصلوں پہ اطمینان تھا, اللہ پہ یقین تھا, اللہ کے ساتھ تعلق اس کا ایسا تھا, اس کو اپنے تعلق پہ اطمینان تھا کہ میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق اچھا ہے, عقیدہ ٹھیک ہے, اللہ ٹھیک کرے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے جان مطمئن, ارجعی لوٹ آ, الی ربی کے اپنے رب کی طرف, راضیتن راضی, مرضیتن جس پہ راضی ہوا گیا ہو, راضی جو خود راضی ہونے والا ہے, اور مرضیہ جس پہ راضی کوئی اور ہوا ہے. تو اے جان تو اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو اپنے رب پہ راضی ہے, مرضیتن اور تو اپنے رب کی پسندیدہ ہے, تیرا رب تجھ پہ کیا ہو گیا ہے, راضی. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے جان مطمئن اطمینان والی, ارجعی لوٹا, الی ربی کے اپنے رب کی طرف, راضیتن اس حال میں کہ تو راضی ہے, مرضیتن اللہ کی پسند کی ہوئی ہے. فادخلی پس داخل ہو جا, فی عبادی میرے بندوں میں, وادخلی اور داخل ہو جا, جنتی میری جنت میں. اتوار والے دن ہماری دوسری کلاس شروع ہوئی ہے, کچھ اب آپ کو پتا ہوگا, اس کو میں بتا دیتا ہوں کہ اقبال ٹاؤن گلی نمبر 1 کے آخر میں اقصیٰ مسجد ہے, جامع مسجد اقصیٰ, اقبال ٹاؤن گلی نمبر 1 کے آخر میں. امام حمدی صاحب اتوار والے دن عشاء کے بعد میں کلاس پڑھاتے ہیں, جو بھائی آتے ہیں اس کا اور سوموار سے جمعرات وہ اگلے 4 دن ہیں, وہ یہاں ہی عشاء کے بعد مفتی ابراہیم صاحب کلاس پڑھاتے ہیں, شامل ہو رہے ہیں. یہ سبق سال ہیں, دعائی کریں اور امام بھائی کھانا کھا رہے ہیں. بچے کیا ہے, ٹھیک ہے, سلام سلام. کیا خیریت. اج نہیں انہوں کی نا کلاس نہیں ہو رہی, مسجد کانشا میں پتھر کا نہیں ہو گیا, نمازا نہیں جانے کسی سائڈ سے پڑھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اگلے ہفتے سے